آگے سورۃ البلد ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 20 آیات ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، اس میں لا زائدہ ہے، اقسم بہذا البلد کا ترجمہ ہوگا کہ مجھے اس شہر کی قسم۔ اس شہر سے مراد مکۃ المکرمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کی قسم کو یاد فرمایا، لیکن اس کا اصل سبب آگے ذکر فرمایا کہ اس شہر کی قسم کیوں یاد فرمائی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، یعنی اس شہر کو عظمت اس لیے حاصل ہوئی کہ آپ یہاں جلوہ افروز ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی برکت سے مقامات عزت پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور اس کو اپنا دار سکونت قرار دیا تو پھر مدینہ مکے سے افضل ہو گیا۔ اور اس میں یہ ترتیب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے ٹچ ہے، اس کے بارے میں تو سب علماء متفق ہیں کہ یہ زمین و آسمان سے حتیٰ کہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنا مدینہ منورہ ہے، کعبۃ اللہ اس بقیہ حصے سے افضل ہے، اور پھر جتنا مدینہ منورہ کا بقیہ حصہ ہے یہ بقیہ مکۃ المکرمہ سے افضل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ملا ہوا حصہ یہ مدینے سے، بقیہ مدینے سے، مکے سے، کعبۃ اللہ سے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اور اس کے بعد پھر بقیہ مدینہ منورہ، تو پھر ہم کعبۃ اللہ کو اس پر فوقیت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کعبۃ اللہ کے علاوہ، یعنی بقیہ مدینہ منورہ قبر انور کے علاوہ، بقیہ مدینہ منورہ کعبۃ اللہ کے علاوہ تمام مکے سے افضل ہے۔ تو یہ ذرا ترتیب ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی قسم یاد فرمائی، اس کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کا سبب عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت کو قرار دیا۔ تو جب آپ مکے سے مدینے آئے تو سکونت چونکہ یہاں منتقل ہو گئی تو فضیلت بھی منتقل ہوئی، اور یقیناً اب مدینہ مکے سے افضل ہوا۔ اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے جائیں گے تو یقینی سے بات ہے کہ آپ کا آخری اور دائمی جائے سکونت جنت ہوگی، تو یقیناً پھر وہ سب سے افضل ہو جائے گا مقام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب یوں اس انداز سے بعض لوگ اپنے اشعار میں مدینے اور جنت کا تقابل کرواتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا لگتا ہے کہ جنت حقیر ہے اور مدینہ منورہ بہت افضل ہے۔ تو اس کا تو انکار نہیں کہ فی الوقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال کی بنا پر، نبی کریم کے قدمین شریفین کی برکت کی بنا پر مدینے کو بہت فضیلت حاصل ہے، لیکن اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ جنت کی طرف حقارت کی نسبت ہو یا حقیرانہ اس کا تصور قائم ہو، یہ غلط۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ آخر کار ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں ہے، لیکن جنت دائمی ہے، اور اس میں ہمارے نبی کریم سمیت تمام انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کا مستقر اور ٹھکانہ ہوگا، اور وہ بھی دائمی ٹھکانہ ہے۔ تو یقیناً وہ مقام بہت ہی افضل ترین مقامات میں سے ہے اور محبت کرنے کے لائق ہے، اور یقیناً جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے لیے رات دن ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس کی یادوں میں گم ہونا چاہیے، اس سے بڑی محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی ٹھکانہ بننے والا ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور تمہارے والد اور اولاد کی قسم۔ اب والد کون ہے، اولاد کون ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ اور آپ کے والد ابراہیم کی قسم اور ان کی اولاد یعنی خود آپ کی قسم، اور یا اس سے والد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ولد سے مراد آپ کی امت ہے۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ اور آپ کی قسم اور آپ کی امت کی قسم، جو بھی معنی لے لیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ انسان کو اللہ تعالی ہمیشہ دنیا میں مشقت میں ہی رکھے گا، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، اور دنیا دار المشقت ہے، دار العمل ہے۔ اس میں ان مشقتوں پر صبر کرنا اور عمل کر کے آخرت کو حاصل کرنا، یہی ہمارا آمد کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب یہ
ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک اندھیرے مکان میں تقریباً 6 7 8 یا 9 مہینے تک رہنا، پھر پیدائش کی دقتیں، پھر اس کے بعد دودھ پینے کا معاملہ، پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو حادثات زمانہ، اور پھر ذی شعور ہو جانے کے بعد پھر ذہنی فکری اذیتیں کوفتیں، یہ سب کے سب زندگی بھر چلتی رہتی ہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا۔ تو اس سے مراد یا تو ولید بن مغیرہ ہے کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اللہ نے اتنی قوت اور قدرت دی ہے کہ کوئی مجھ پہ غالب نہیں آ سکتا، اور یا اسی طریقے سے ابو الاشد اسید بن کلدہ ایک پہلوان تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ مجھ پہ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور بہت ہی وہ طاقتور انسان تھا۔ اس کے بارے میں ایک کلام ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان پہ قادر نہیں آ سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر آ سکتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ تو اگر یہ اس آیت کو بھی مزید ملایا جائے تو پھر ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو رشوتیں دیتا تھا باقاعدہ کہ وہ اسلام قبول نہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے بڑھیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا یا اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہ شاید یہ سمجھتا ہے کوئی اس کو مسلسل دیکھ نہیں رہا، کوئی اس کے ان کارناموں کو محفوظ نہیں کر رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، اس کے تمام کاموں کو محفوظ رکھ رہا ہے، اور میدان محشر میں اسے دکھایا جائے گا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں؟ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے احسانات کا تذکرہ فرمایا تاکہ احساس ہو ایک کافر کو خصوصی طور پر اور مسلمانوں کو عمومی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اس کے دشمن شیطان کی بات ماننا اور اس کے احکام سے روگردانی کرنا یہ مروت کا تقاضا نہیں ہے، انتہائی بڑی بے مروتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان اور 2 ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے 2 ابھری چیزوں کی راہ بتائی۔ تو ابھری چیزوں سے مراد مطلب جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں کا دودھ پیتا ہے، تو یہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مراد ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، قلب میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ وہ ماں کے دودھ چاہتا ہے، پستان چاہتا ہے، دودھ پینا چاہتا ہے، اور کس طریقے سے پینا ہے اسے کچھ سکھاتا نہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ اس سے رزق اپنا حاصل کرتا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا، یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر جب ذی شعور ہو گیا تو بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا۔ گھاٹی سے مراد یہاں پر اللہ یعنی ایک سمجھ لیں کنایا استعمال کیا گیا ہے کہ یہاں گھاٹی سے مراد جیسے وادی میں اترنا، کسی گہری چیز میں اترنا مشقت کا باعث ہوتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، خصوصاً جب کہ جسمانی مشقت بھی اس میں محسوس ہوتی ہو، مال کا بھی خرچ ہوتا ہو، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو ان احکامات کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو گھاٹی سے تعبیر فرمایا کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات دیے اور وہ شخص ذی شعور ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو پھر ان گھاٹی میں نہ کودا، یعنی اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور ان مشقتوں کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، بلکہ اسلام سے دور رہ کر جو اس کو آزادیاں فی الحال حاصل ہو رہی تھیں ان کے لذتوں نے اسے اسلامی پابندیوں سے دور رکھا۔ جیسے ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی اسلامی پابندیوں کا بڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود اور اسلامی نام رکھنے کے باوجود اسلام کی پابندیوں کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ بے تأمل گھاٹی میں نہ کودا، بے تأمل یعنی بغیر غور و تفکر کے گھاٹی میں نہ کودا، حالانکہ اس کو کرنا ایسے ہی چاہیے تھا کہ جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے واضح احکام کے بارے میں سوچ میں نہ پڑتا کہ کروں یا نہ کروں، بلکہ اسے تو بغیر سوچے سمجھے اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو نے کیا جانا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اب وہ چند اس میں سے چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی غلام کی گردن چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا، یتیماً ذی مقربہ، کسی ایسے یتیم کو جو رشتہ دار ہو، ان رشتہ دار یتیم کو کھانا دینا، او مسکیناً ذا متربہ،
یا کسی خاک نشین مسکین کو، زمین پہ مٹی میں پڑا ہوا مسکین، اسے کھانا دینا. تو یہ چیزیں جو تھیں، یعنی یہ عمل وہ اختیار کرتا، تو یہ چونکہ ان میں مشقت ہے اس طرح کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو جاتا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کیں، وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں مہربانی کی نصیحتیں کیں. یعنی اسے چاہیے تھا کہ وہ ان تمام نیک اعمال کو ایمان لاتا اور ان نیک اعمال کو اختیار کرتا، لیکن وہ بے تعامل گھاٹی میں نہ کودا اور ہلاک ہو گیا. اگر ایسا ہو جاتا تو اولئک اصحاب المیمنہ، یہ سیدھی جانب والے ہیں، یعنی نجات یافتہ لوگ ہو جاتے. لیکن والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ الٹی جانب والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی جائے گی. یعنی اس آگ میں ڈال دیا جائے گا اور اوپر سے پھر بند کر دیا جائے گا، یعنی جہنم میں پھینک دیں گے، پھر جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے اور کوئی شخص اس جہنم سے باہر نہیں نکل سکے گا. تو خلاصہ کلام یہی حاصل ہوا، نتیجہ یہی نکلا، درس یہی حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. مروت کا تقاضا یہی تھا کہ ان نعمتوں کا اعتراف کرنے کے بعد اپنے محسن کی اطاعت کرتے، لیکن ہم نے معاملہ ذرا برعکس رکھا. بعض تو ایمان ہی قبول نہ کر سکے اور کفر کی حالت میں ہی زندگی گزاری، اور بعض لوگوں نے ایمان قبول کیا یا ان کو گھر بیٹھے ایمان مل گیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق تھا ویسا حق ادا نہ کیا. لیکن اگر وہ ایمان بچا کر لے گئے تو بہرحال اسلام، فقط اسلام کا لانا یا صاحب ایمان ہونا ضرور آخرت میں نافع رہے گا. لیکن وہ لوگ کہ جو کافر ہی تھے، کفر میں ہی زندگی گزار کر مر گئے، یا بس بدبختی ہم کہیں گے کہ مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود پھر انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، تو زیادہ بدبختی ہے. وہ لوگ الٹے ہاتھ میں نام اعمال لیں گے اور انہیں بھڑکتی آگ میں بند کیا جائے گا. صدق اللہ العظیم.